نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا جو درس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87، صرف ایک ہی آیت کا آج مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو ہم نے جو پیچھے سبق پڑھا تھا اس میں بھی ہم نے بنی اسرائیل کی جو ہے اسی طرح کی عادتوں کا ذکر پڑھا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب میں سے کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اور ابھی بھی وہی بات آ رہی ہے کچھ ایک طرح سے کہ جو تمہاری جانوں کو پسند نہیں ہوتا وہ تم نہیں مانتے۔ تو پچھلے رکوع میں جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو، ان کو دیس نکالا نہ دو، ٹھیک ہے، اور ان کو اگر کوئی غلام بنا لے، قید کر لے تو ان کو فدیہ دے کے چھڑا لو۔ تو وہ فدیہ دے کے چھڑا تو لیتے تھے، کہتے تھے تورات میں یہ حکم ہے، لیکن ویسے ان کے خلاف جنگ بھی کرتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نکال بھی دیتے تھے۔ تو اب اس آیت میں جو بات چل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی تاریخ ایک طرح سے دہرائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی یعنی تورات دی، اور اس کی ہم کئی دفعہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ یہ جو ہے نا یہ اہم بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال تقریباً پہلے ہوئے، یعنی 1500 بیفور، یعنی جس کو قبل مسیح آپ کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تھوڑا سا اگر اوپر سے بھی میں بتا دوں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے ایک بیٹے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے۔ تو ان کے دوسرے بھائی لاوی تھے، لاوی کا بیٹا تھا کہات، اور کہات کا بیٹا تھا عمران، اور عمران کے بیٹے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اتنا ہی فرق ہے، یعنی کو 2-3 جو ہے نا پیڑھیاں کہتے ہیں، جیسے حضرت یعنی لاوی کے پڑپوتے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پے در پے نبی بھیجے۔ تو قرآن مجید میں تو بہت کم نبیوں کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اگر ہر ایک نبی کا نام لکھنا شروع کر دیتا تو پھر تو آپ کے لیے آپ کہتے ہیں یہ تو اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں تو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے جو فرسٹ مخاطب ہیں، یعنی قرآن مجید کے جو پہلا جن کو خطاب ہے، یعنی مکہ مدینہ کے لوگ جو ارد گرد کے عرب تھے، جن نبیوں کو وہ کسی نہ کسی حد تک جانتے تھے، جن کی سٹوریز انہوں نے سنی ہوئی تھیں، یا آتے جاتے ان کے رستے میں ان کے علاقے آتے تھے، تو ان کا زیادہ ذکر ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں تو وہ بھی عراق میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، اور پھر وہاں سے مکے بھی آئے، پھر خانہ کعبہ بھی بنایا، اور حضرت اسماعیل کی سٹوری ہے، اس طرح کی ساری۔ تو جو مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں، اور ایک طرح سے کرونالوجیکلی آپ کہہ سکتے ہیں ترتیب زمانی کے لحاظ سے تو ظاہر ہے ان کے بھائی جو ہے وہ بھی نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام فوراً جو ان کے ساتھ ہی تھے۔ پھر اس کے بعد ذی الکفل کا نام ہے، حضرت الیاس کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر بڑے مشہور و معروف نبی ہیں جو بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت سلیمان ان کے بیٹے ہیں جن کو پوری دنیا میں بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کا نظام بھی چلاتے تھے، یعنی کاروبار دنیا بھی ان کی اور ان کی سیاست بھی ان کے انبیاء کرتے تھے، یعنی صرف نبی نہیں ہوتے تھے، وہ ان کا سارا نظام بھی چلاتے، جیسے حکومت ہے تو وہ بھی چلاتے تھے۔
تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی پوری دنیا میں حکومت قائم ہوئی، اور ان کو جنوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا، بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور پاک نماز پڑھتے ہی آگے بڑھے ہیں اور ایسے ہاتھ کیا ہے، تو کچھ کہا بھی۔ تو بعد نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، آج کیا ہوا ہے؟ آپ آج بڑی عجیب سی آپ نے اس طرح کام کیا، پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے نا شیطان جو ہے نا وہ آیا تھا، اور وہ آگ لے کر مجھے جلانے کی اس نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے میں نے اس سے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر بھی اس کو میں نے کہا کہ تو چلا جاؤ، پھر بھی نہیں باز آیا، تو پھر میں نے اس کو چاہا کہ پکڑ لوں، اور وہ قریب تھا کہ میں پکڑ لیتا، یعنی میں پکڑ لینا تھا میں نے، تو میں نے پھر اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن مجید میں وہ دعا کا ذکر ہے کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ اس کے بعد دنیا میں کسی کو نہ ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کی کہ ان کا جنوں پہ کنٹرول تھا، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اس کو پکڑ لیتا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس کو پکڑ کے باندھ لیتا اور صبح مدینہ کے بچے جو ہیں اس کے ساتھ کھیلتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ بعد میں اس کے بعد حضرت لقمان، جس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، کچھ ولی مانتے ہیں یا حکیم مانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عزیر ہیں، پھر حضرت یونس علیہ السلام ہیں، پھر حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، پھر حضرت یحییٰ، اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ تفسیر القرآن جو ہے اس میں انہوں نے یہ ترتیب بتائی ہے۔ اسی طرح تفسیر در منصور جو ہے اس میں کچھ اور نبیوں کا بھی ذکر بتایا گیا، حضرت شمیعول ہیں، حضرت حزقیل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین اور بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ مولانا مودودی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے تفہیم القرآن میں بھی اور بھی کئی نبیوں کا ذکر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، جی آپ کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، اور کس طرح یہ پورے ہوں گے؟ مطلب اس طرح کے لوگ کریٹیکل قسم کے کوشچن کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا، اور ایک اور آیت میں آتا ہے کہ ہم نے ہر بڑے شہر میں نبی بھیجا۔ تو دنیا کی آبادی اب دیکھیں کتنی ہے، اور کتنے علاقے ہیں، کتنی آبادیاں ہیں، تو ایک وقت میں کئی نبی ہوتے رہے ہیں۔ یہ ہمیں صرف قرآن مجید ہم سب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی، ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجا اور پھر تیسرے کو بھیجا تو ان کی مدد کے لیے، تو بس ایک وقت میں 3 سے زیادہ نبی نہیں، مطلب یہ ذہن میں آتی ہیں باتیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اور آگے ہم ابھی ذکر کریں گے کہ ایک ہی دن میں بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کو قتل کیا، تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ ایک وقت میں کتنے نبی ہوتے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، تو بنی اسرائیل میں بعض مفسرین نے کہا ہے جیسے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی بات ہوتی ہے، یہ جو ہے نا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آئے ہیں وہ 5,000 کے قریب جو ہے نا وہ مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کے بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں، اور آخری نبی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی ہیں ان میں آخری نبی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، یعنی کہ معجزات عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا معجزات تھے وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے بھی ظاہر ہے کافی دفعہ سنے ہوں گے، خاص طور پہ سورہ آل عمران میں، سورۃ مائدہ میں، سورہ مریم میں ان کی ڈیٹیل آتی ہے۔ تو اس میں جو بڑے بڑے معجزے تھے وہ یہی تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا دیتے تھے، مٹی لی مطلب کہیں سے بھی مٹی پکڑی اور اس کا ہاتھ سے، جیسے ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے اس طرح کی چیزیں بناتے تھے، گاڑی بناتے تھے اور چیزیں بناتے تھے، پرندے بھی بناتے ہوں گے، مجھے اب یاد نہیں ہے،
لیکن مٹی کی چیزیں، مٹی تھوڑی سی گیلی کر کے وہ جو مولڈ ہو جائے، آج کل پتہ نہیں کیا ملتی ہے کوئی بچوں کی ہے، ہاں پلیٹو پتہ نہیں جو، تو بہرحال اس سے ہم بناتے تھے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی لے کر ایک پرندے کی شکل بناتے تھے، پھونک مار دیتے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. اب کون سا سائنسدان ہے بتائے نا یہ اس کی کوئی. تو یہاں پہ وہی ہم کئی دفعہ بات بھی کرتے ہیں فزکس اور میٹا فزکس کی، یعنی یہ میٹا فزکس کی باتیں ہیں، یہ فزکس کی باتیں نہیں ہیں، یعنی جو فزیکل ورلڈ ہے اس کی رینج میں نہیں آتی. سائنس کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلین کر سکے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا جو ہے وہ کس طرح کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تو اڑ جا، تو اس میں بھی بڑا واضح قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو پھر وہ بندہ اٹھ جاتا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ پھر اٹھ کے وہ زندگی گزارنا شروع کرتا، مطلب اس میں اٹھ کے گواہی دیتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ادھر ہی فوت ہو جاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ پھر وہ چلتا پھرتا رہتا تھا اور کھاتا پیتا تھا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح تیسرا معجزہ جو بیان کیا گیا ہے وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے. یعنی ایک بندہ بچپن سے ہی اندھا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کے وہ یہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جو ہے، تو وہ اس میں مٹی رکھ کے، ڈھیلے کہتے ہیں نا ہم عام طور پہ، تو اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی رکھ کے ہاتھ پھیر دیتے تو آنکھیں آ جاتی تھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے برس والے کو اچھا کر دیتے تھے، جس کا وہ سارا سفید سفید ہوتا ہے باڈی پہ. اور اسی طرح غیب کی باتیں بتا دیتے تھے، فرماتے تھے کہ جو تم گھر میں کھا کے آئے میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کیا کھا کے آئے اور کیا بچا کے آئے یہ بھی بتا دیتے تھے. اسی طرح جو خاص ان کو مطلب ان کی ایک اور بڑی جو واضح نشانی تھی وہ حضرت جبرائیل سے، روح القدس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی مدد کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی، یعنی کہ ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، روح القدس سے. تو روح القدس سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. جمہور مفسرین نے یہ بات کی ہے. میری یعنی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے یہاں پہ جو جمہور مفسرین کی رائے ہے، جو زیادہ مفسرین کی رائے وہ بیان کی جائے. اس کے علاوہ بھی رائے ہوتی ہیں، آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ یار وہ تو آپ نے بیان نہیں کی تھی، وہ پھر آپ کی اپنی چوائس ہے. اگر آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں تو اس سے کیا کیا مراد ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن پھر وہ بات تو پھر بہت ہی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے وہ میں بیان نہیں کرتا. تو زیادہ تر مفسرین نے جیسے ابن کثیر ہیں، اور جیسے ابھی میں نے تفسیر القرآن کا ذکر کیا ہے، اور جو ہے نا ضیاء القرآن ہے، مولانا مودودی صاحب کی تفسیر ہے، اور بھی جتنی تفاسیر مشہور، سب میں زیادہ تر یہی مراد لیا ہے. تو علامہ نصفی جو ہے نا انہوں نے اپنی تفسیر مدارک میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کی تائید کس طرح کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ قتل کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اوپر اٹھا لیا اللہ کے حکم سے. ایک تو یہ ہے، یہ تفسیر مدارک میں بیان کیا گیا. اسی طرح تفسیر جلالین ایک بڑی مشہور تفسیر ہے. دو جلال لوگ تھے، یعنی دو بندے تھے جن کا نام جلال جس میں آتا تھا، تو انہوں نے مل کے تفسیر لکھی، اس لیے تفسیر جلالین یعنی دو جلالوں کی تفسیر. اس میں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کی حفاظت فرماتے تھے. تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسولوں کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. لیکن یہ ہے کہ جو مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے. یہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں پہلے. تو روح القدس سے مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی لے کر آتے رہے ہیں، اور آپ کی بھی انہوں نے تائید کی ہے، حمایت کی ہے، اور آپ کی مدد کی ہے. اس کے بے شمار واقعات ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج کے دور میں دیکھیں ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، ٹی وی چینلز کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت کا جو میڈیا تھا وہ شاعر ہوتے تھے، اور شاعر جنس کا جتنا سٹرونگ ہوتا تھا نا وہ طاقتور ہوتا تھا. یعنی وہ اپنی بات سارے معاشرے میں طاقت کے ذریعے پھیلانا، وہ جتنا زبردست شاعر ہوتا تھا نا وہ اتنا، یعنی سمجھ لیں جتنا آپ کا میڈیا سٹرونگ ہے اور آپ کا ٹی وی چینل سٹرونگ ہے اتنا ہی آپ زیادہ افیکٹو ہیں. تو کافر جو تھے نا
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتے تھے. حجو یہ ہوتا ہے کہ وہ شاعری میں ہی کسی کی خلاف باتیں کرنا، جیسے اب میڈیا باتیں ہوتی ہیں. تو پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کا جواب دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان ان کا جواب دو، اللہ تعالیٰ تمہاری روح الامین کے ذریعے مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا، حضرت جبرائیل تمہاری مدد کریں گے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ بخاری شریف میں، یہ بھی بخاری شریف کی ہے حدیث جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رکھوایا مسجد میں، اور ان کافروں کی حجب کے جواب میں آپ نے کہا کہ یا اللہ حسان کی تو روح القدس سے مدد فرما. اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور واقعہ ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت عمر اس وقت شاید خلیفہ تھے، یا حضرت ابو بکر بھی ہوں اگر، تو حضرت عمر ہی ہوتے ہیں، وہ خلیفہ ہوں یا نہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کے شعر پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس سے گزرے اور ان کو گھور کے دیکھا، یعنی ایسے انداز سے دیکھا کہ یہ تم نے کیا یہاں مطلب تماشا لگایا ہوا. یعنی ان کے الفاظ تو نہیں تھے لیکن ان کا سمجھ لے کہ مطلب یہی تھا. اور انہوں نے جس انداز سے دیکھا نا تو حضرت حسان بن ثابت ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ یار، پھر انہوں نے آگے سے کہہ دیا، انہوں نے کہا آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ سے بہتر ہستی جب یہاں موجود تھی، ٹھیک ہے، تو میں تو اس وقت بھی مسجد میں شعر پڑھتا تھا، تو آپ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں غلط کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا کیا ثبوت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات ایسی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ثبوت لے کر آؤ، بندہ لے آ، گواہ دے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ بھائی آپ بتائیں. تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا کہ ہاں واقعی یہ جو ہے نا مسجد میں شعر پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یا اللہ ان کی مدد فرما روح القدس سے، جس کی ابھی ہم بات کریں جو ہمارا موضوع ہے. تو اسی طرح ایک جگہ پہ مفسرین نے لکھا ہے، خاص طور پہ تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سوال کیا کہ روح القدس کون ہے، روح کون ہے. تو آپ نے ان کو قسم دلا کے کہا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نہیں جانتے کہ روح القدس کون ہے. تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہی ہے جو مطلب آپ کے نبیوں پہ بھی وہی لے کر آتے تھے، تو وہ روح القدس حضرت جبریل ہی ہیں. تو انہوں نے تصدیق پھر کی کہ ہاں واقعی کہ ہم جو ہے نا ویسے پوچھ رہے تھے لیکن وہی ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ پھر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سے، وہ آگے آئے گا سورۃ البقرہ میں ہی، کہ وہ کیوں ان سے دشمنی رکھتے تھے اور جلتے تھے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا بھلا جب کوئی رسول آیا ایسی چیز لے کر جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں آئی تھی، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا. یعنی تم نے جو تمہارے نفسوں کو چیز پسند نہیں آئی تم نے اس سے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک گروہ کو یعنی نبیوں کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا ہی دیا کہ نہیں تم ایسی کہہ رہے ہو، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے. اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے اور قتل کرو گے. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات نفس جو ہوتی ہیں نا بندے کی، اور اسی سے پھر تکبر بھی ابھرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بیسیکلی ان کے جو عقائد انہوں نے بنائے تھے، جو اصول و ضوابط بنائے ہوئے تھے، یا ان کے جو خیال میں باتیں درست تھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے تو ان کے یعنی کہ خیالات یا اصول جو تھے اس کے خلاف جو باتیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں مانتے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہے کہ جو ان کی خواہشات کے حوالے سے بات ہے، کچھ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اصول خود ہی پہلے بنا لیتا ہے. یعنی یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بات ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اور یعنی ہم اپنے طور پہ کوئی چیز سوچ لیں کہ اس طرح ہوتا ہے اور پھر قرآن مجید میں اس کی تائید کے لیے آیات ڈھونڈتے پھریں، تو یہ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، قرآن پاک کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. تو اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، جیسے پہلے بھی یہ شعر پڑھا ہم نے، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں،
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یعنی آپ قرآن مجید کے آگے سرنڈر کریں، نیوٹرل ہو کے اس کو پڑھیں، نہ کہ پہلے سے کچھ عقائد سوچ لیں، کچھ آپ کے اصول ہوں، کچھ آپ کے فلسفے ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ قرآن مجید کو گھسیٹ کے اس طرف لے کر آئیں. تو پاکستان میں کئی ایسی جماعتیں اور تنظیمیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو پہلے سے انہوں نے ایک اپنا نریٹو بنایا ہوتا ہے. یعنی یہ میں نے پریکٹیکلی خود سنا. یعنی انہوں نے پہلے سے ایک خیال بنایا ہوا ہے، نریٹو بنایا ہوا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی مختلف جگہ سے آیات ڈھونڈ کے اس کے مطابق کی، ٹھیک ہے، وہ کہنا یہ دیکھیں جی اس طرح ہے. بھائی قرآن مجید کو آپ ٹوٹل پڑھیں گے تو پھر ہے، آپ سلیکٹڈ آیات کی بنیاد پہ کوئی نریٹو بلڈ کر کے لوگوں کو کہیں کہ ایسا ہے تو ویسا نہیں. آپ قرآن مجید کو ٹوٹل میں پڑھیں، ایک فلو میں، پھر جو بات بنے گی پھر ہے. اس طرح تو آپ کچھ بھی نتائج نکال سکتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا خواہشات نفس، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے تکبر کیا. بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ انجیل جب اتری تو اس نے تورات کے کچھ احکامات کو منسوخ کر دیا تھا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر فضل تھا کہ ان کی نالیکیوں اور ان کی کٹ حجتیوں اور ان کی جو ضد تھی یا نات تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ان پہ حرام کر دی تھیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور بھی کئی احکامات چینج کیے. تو انہوں نے تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا. تو اسی وجہ سے آگے جو آ رہا ہے نا، ففریقاً کذبتم، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو، قتل کرتے ہو یا کرو گے. ماضی مضارع کا صیغہ ہے. تو بنی اسرائیل نے کن کن نبیوں کو جھٹلایا؟ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی بات کر رہے ہیں ایک تو وہی ہیں، اور بھی کئی نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا ہوگا. ظاہر قرآن مجید میں تو ان کے ذکر ہے. تو یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ انجیل جب اتری ہے تو اس نے قرآن جو تورات کے کئی احکام منسوخ کر دیے، تو اس وجہ سے ان کو بڑا حسد ہوا اور اس پہ انہوں نے پھر ان کو جھٹلانا شروع کر دیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے آپ علیہ السلام کو کیا کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جھٹلایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تو تورات میں موجود تھیں، اور یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اسی وجہ سے تھے. مدینہ میں یہ یہودی کس وجہ سے ہیں، مطلب کس وجہ سے آئے ہوئے تھے؟ ان کو اور کوئی وجہ نہیں تھی. ان کو جب بخت نصر نے مارا یا ٹیٹس رومی نے مارا، تو پھر یہ اپنی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ادھر ایک شہر ہے اور وہاں پہ کھجوروں کے وہ باغات ہیں اور وہاں پہ ایک نبی نے آنا ہے، تو وہاں آ کے پھر سیٹل ڈاؤن ہوئے. اور اسی وجہ سے یثرب کے لوگوں کو جو اس وقت مشرک تھے اور مکے کے جو مشرک تھے، ان کو یہ تڑیاں، جس کو آپ کہتے ہیں نا تڑیاں لگاتے تھے، کہتے تھے کہ ایک آنے والا آئے گا، یعنی ایک نبی نے آنا ہے، اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کے تمہیں چن چن کے قتل کریں گے، تمہیں ہم ماریں گے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے آج کل وہ عمر سیریز چل رہی ہے نا، تو اس میں بھی وہ مکے میں ایک یہودی آیا ہوتا ہے، وہ دکھاتے ہیں اور اس کا کوئی مال لے جاتا ہے، تو وہ بہرحال اس کا کیس ہوتا ہے اس طرح. لیکن بعد میں وہ کہتا ہے ایک آنے والا آئے گا اور پھر ہم تم کو، موسیٰ کی قسم، ہم تم کو چن چن کے ماریں گے. تو وہ سارے جو مکے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ کون آنے والا آئے گا؟ وہ کہتا ہے ایسے ہی پاگل ہے، لگا ہوا ہے، ایسے ہی کہتا رہتا ہے. تو وہ اس تناظر میں کہا کرتے. تو اور ان کے مدینے کے لوگوں کو یہ جب بار بار کہتے رہتے تھے نا، تو وہ انہوں نے اتنی دفعہ سنا ہوا تھا، تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو فوراً آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ اپنی ضد میں پھر اڑے رہے. تو یہاں پہ انہی کی جو ہے نا جھٹلانے کے حوالے سے بات ہے. اور اسی طرح بنی اسرائیل کا نبیوں کو قتل کرنے کے حوالے سے، اب نبیوں کو وہ قتل کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ وہی بات ہے کہ اپنے نفسوں کی پیروی میں اور اللہ کے احکام جو ان کے مطابق نہیں تھے ان کو نہیں مان رہے تھے، اور حسد کی وجہ سے. تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو آرے میں چیر دیا گیا اور ان کے 2 ٹکڑے نعوذ باللہ کر دیے گئے. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور جو ان کا بادشاہ تھا اس وقت، اس کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک پیش کیا گیا، اور اس نے اپنی داشتہ اور معشوقہ کے لیے جو ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. کہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور منع کیا غلط چیزوں سے، تو اس نے فرمائش کی کہ ان کو قتل کریں. مطلب اس طرح کی روایات آتی ہیں.
اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی مطلب انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر ہی دیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت تقریباً 33 سال عمر تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اب وہ جب آئیں گے قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے مینار پہ، تو یہ ایک بڑا سوال ہے ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے، ہم بعض بار ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ جو 1000 دن ہے نا، یہاں کا 1000 دن جو ہے وہاں پہ ایک دن کے برابر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا۔ تو ایک دن ایسے ہی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی کیا عمر ہوگی، کیا ہے، بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو وہ اگر فرض کریں 4000 عیسوی میں آئے نا، تو وہ ان کو گئے ہوئے صرف 4 دن ہی گزرے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دنیا کے حساب سے مطلب 4 دن ہی سمجھ لے گزرے، 5000 عیسوی آئیں گے تو 5 دن، یعنی وہی تو 1000 سے آپ ملٹیپلائی کر کے اتنے دن بنا لیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض روایات میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی وحشتناک اور خطرناک جو صورتحال تھی وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک وقت میں کتنے کتنے نبی ہوتے تھے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی یہاں رسولوں کا آیا تھا لفظ نا بالرسولی، تو اس پہ بھی مفسرین نے لکھا کہ بیسیکلی یہاں رسولوں سے مراد نبی ہیں، کیونکہ جو رسول ہوتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو نبی ہیں وہ قتل ہو سکتے ہیں، اور وہی ان کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اور دوسرا یہ سمجھانے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اکیلے میں رسول کا لفظ آئے گا تو وہ نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور رسول کے لیے بھی، جیسے اسلام اور ایمان کا لفظ ہے، اگر وہ کٹھے آئیں، یعنی رسول اور نبی کٹھے ایک ہی لائن میں آئیں گے تو پھر رسول کا مطلب علیحدہ ہوگا، نبی کا علیحدہ ہوگا۔ اسی طرح اسلام اور ایمان کا لفظ اگر ایک ہی سطر میں، ایک ہی مضمون میں، ایک ہی آگے پیچھے آئے گا تو اس کا علیحدہ مطلب ہوگا، اس کا علیحدہ، لیکن آگے پیچھے کہیں آئیں، کہیں اسلام آ جائے، کبھی ایمان آ جائے، تو وہ مترادف کے طور پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا مومن اور مسلم، یعنی آپ کو کوئی پوچھ سکتا نہیں یہاں مسلم کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ مومن کی جگہ مسلم یا مسلم کی جگہ مومن آ سکتا ہے، ویسے اگر کہیں ہے، لیکن اگر یہ دونوں کٹھے ہی ایک لائن میں آ جائیں گے تو پھر مسلم کا مطلب اور ہوگا اور مومن کا اور ہوگا۔ تو دونوں میں فرق تو ہوتا ہے، جیسے رسول جو ہے وہ زیادہ یعنی بڑی شخصیت ہے، اسی طرح ایمان جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے اسلام سے۔ اسلام تو تسلیم کرنے کا نام ہے، ایمان جب ایمان آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا جو مسلمان ہے وہ تو تسلیم کرنے والا، ماننے والا، لیکن جو مومن ہے وہ تو پھر اس کا تو ایمان کا ایک لیول ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس حوالے سے بات تھی۔ اسی طرح جو تقتلون کا لفظ میں نے بتایا تھا، اس میں اشارہ یہ تھا کہ تم تو کچھ نبیوں کو قتل کرتے ہو اور کچھ کو قتل کرو گے۔ مضارع کا صیغہ جو ہوتا ہے اس میں حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ بیسیکلی یہ تھا کہ ایک جو بعد میں نبی آئیں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کئی دفعہ کہ فتح خیبر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور ایک یہودیہ عورت جو تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر دعوت کی، اور بکری کا گوشت جو ہے دستی کا گوشت پیش کیا، اور پھر اس میں زہر ملایا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کھایا، لیکن آپ کو فوراً بتا دیا گیا۔ تو جب آپ کی وفات قریب آئی تو اس وقت آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس وقت آپ نے کہا کہ مجھے ابھی بھی وہ زہر کا اثر فیل ہو رہا ہے اور میری رگ کٹ رہی ہے، یعنی اس کی اثر کی وجہ سے۔ اور واقعی پھر جو ہے نا بعض مفسرین اس وجہ سے کہا کہ یعنی اس وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ بعض نے شہادت کا بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا بھی رتبہ عطا فرمایا ہوگا، یعنی کچھ مفسرین کی رائے ہے یا کچھ علماء اکرام کی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے وہ ایک دفعہ کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا، تو یہودی کیونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے مدینہ میں، تو پھر اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا تو اس کی دیت دینی پڑتی تھی، تو دیت جو ہے نا سب نے مل کے دینی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے تھے کہ دیت کا حصہ تم بھی دو اپنا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں اس دیوار کے ساتھ، آپ یہاں ذرا انتظار کریں تو ہم کرتے ہیں کچھ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پلان کرا، انہوں نے کہا یہ بہترین موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، نعوذ باللہ. تو وہ ایک بندے کو انہوں نے کہا کہ وہ چھت پہ جا کے تم اوپر سے چکی کا پارٹ جو ہے نا گرا دو ان کے اوپر، تو اس طرح ان کا کام تمام کر دو. تو ایسے ہی کیا، انہوں نے اوپر چڑھے اور چکی کا پارٹ گرانے والے تھے کہ، لیکن ظاہر ہے وہ جیسے میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ اور صحابہ کرام وہاں سے تیزی سے بھاگ کے مدینے آ گئے. تو صحابہ کرام بھی بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہوا، تو آپ نے پھر بعد میں ان کو بتایا کہ اس طریقے سے انہوں نے سازش کی ہے. تو یہ یہودیوں کی سازشیں جو ہیں، ہم آج کے دور میں اگر کہتے ہیں نا یہودی سازش، تو یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہے. یعنی ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ہی ہے سازشیں کرنا اور اس طرح کے کام کرنا، اور مسلمانوں کو ہمیشہ تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کرتے رہنا. اور ویسے بھی جب سے مدینے سے وہ نکالے گئے ہیں، ان کے دل میں جو خار ہے، جو ان کے اندر بغض اور حسد اور عناد ہے مسلمانوں کے لیے، وہ تو چھپا ہوا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور واضح طور پہ. اور یہ اسرائیل جو اسٹیٹ انہوں نے بنائی ہے اور باقی جو ان کے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امت مسلمہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کی بہتری کے لیے ہمیں جو ہے ہر لحاظ سے، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پہ، خاص طور پہ آج کے دور میں جو نظریاتی جنگ ہے، جو امت مسلمہ کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا دہریہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.